حدیث کا بیان ہو چکا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شدت میں ان کی کیفیتیں اور ان کے احوال کیا تھے۔ اب محبت کی علامتوں میں سے جس سے محبت کا ثبوت ملتا ہے، سب سے پہلی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حد سے بڑھ کر غیر معمولی تعظیم، ادب اور تکریم ہے۔ تعظیم و توقیر، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو خود بخود اس کا ادب دل میں انتہا درجے پہ چلا جاتا ہے۔ ادب کے درجے، آپ اپنے استاد کا بھی ادب کرتے ہیں، وہ ادب کا ایک وہ درجہ ہے کہ یہ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ادب تو کرتے ہیں کہ کیا وہ محبت بھی دل میں ہے یا نہیں۔ تو ادب کا ایک درجہ وہ بھی ہے جو خالی از محبت بھی ہوتا ہے، وہ حقوق کی بجا آوری میں آ گیا کہ بڑوں کا ادب ہے۔ آپ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، جو بڑا آ گیا اس کا ادب کیا، اس کو جگہ دے دی، کرسی دے دی، تو ادب تو کیا، مگر یہ عمل آپ کا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ یہ محبت ہے۔ تو ایک باریک فرق آ گیا ادب میں بھی اور محبت میں بھی۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے لفظ بولا حد سے بڑھ کر ادب کرنا۔ جب عام حد ادب کو ادب کراس کر جائے، تعظیم و تکریم، وہاں سے محبت کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ آپ بڑے بھائی کا بھی ادب کرتے ہیں، آپ ماں باپ کا بھی ادب کرتے ہیں، اب اس میں رشتے کی وجہ سے ایک محبت بھی شامل ہو جاتی، اس لیے ان کا ادب، اپنے والدین کا ادب دوسرے لوگوں سے بڑھ جاتا ہے۔ جو جو محبت اس میں ملتی چلی جاتی ہے، ادب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنے والدین کا، پھر مشائخ کا ادب کرتے ہیں، اپنے قائد کا، لیڈر کا، امیر جماعت کا، شیوخ کا ادب کرتے ہیں، تو جو جو نسبت ان کے ساتھ قلبی، فکری، روحانی، حبی، روحی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس محبت کی وجہ سے ادب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا ادب کو بڑھانے والی شے محبت ہے، اور ادب کو کم کرنے والی شے محبت کی کمی ہے۔ محبت کم ہوگی، ادب کم ہوگا، محبت نہیں ہوگی تو بالکل بے ادبی ہوگی، محبت زیادہ ہوگی تو ادب زیادہ ہوگا، اور محبت اشد حبن ہو، بڑی شدید ہو جائے گی تو محبت تعظیم و تکریم حدیں کراس کر جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، یہی حال دین اور جہاد کا، اللہ رسول کی محبت حد کے اندر رہے تو ناقص ہے۔ والدین کی محبت حد کے اندر ہے، اس لیے ان کا ادب بھی حد کے اندر ہے۔ بڑوں کی محبت حد کے اندر ہے، ان کا ادب بھی ایک حد کے اندر ہے، ایک لمٹ سے آگے نہیں جاتے۔ ماتحت اپنے افسر کا ادب کرتا ہے، محبت معلوم نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کردار پر، احترام کرتا ہے مگر حد کے اندر ہے۔ رعایا نیک صالح حکمران ہوں، اس کا ادب کرتے ہیں، اکرام اور تعظیم کرتے ہیں، اگر وہ حقدار ہیں تو، مگر وہ حد کے اندر ہے۔ آپ ادب کی حدیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بارگاہ ایسی ہے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محبت اور اس کے ادب کی شرط یہ ہے کہ حد کے اندر رہے تو بے ادبی ہے۔ لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، آج وہ سمجھا دوں گا میں۔ حد کے اندر ادب ہو رسول کا تو یہ بے ادبی ہے۔ دیکھو نا، ایک مسلمان ورنہ ادروائز تو بے ادبی کر نہیں سکتا، جب کلمہ پڑھ لیا، نبی رسول مان لیا، تو بے ادبی کیوں کرے گا؟ بے ادبی کیوں کرے گا جب کلمہ پڑھ لیا؟ تو پھر مسلمان کے لیے بے ادبی کیا ہوگی؟ قرآن نے کہا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اے ایمان والو، رسول کے ادب کا عالم یہ ہے
کہ جب تمہیں کوئی بات دوبارہ سمجھنی پڑے تو یہ نہ کہا کرو حضور ہمارے اوپر رعایت فرمائیں بات کو دہرانے کے لیے، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں۔ آپ دیکھیے لفظ بدل دیا، مقصود ایک ہے مگر لفظ بھی تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ رائنا کہنے سے جو دشمن تھے وہ اس کے معنی کو بدل کر سوء ادب اور بے ادبی کے لیے استعمال کرتے، مومن تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا نا، لہذا دشمن جس لفظ کو بے ادبی میں استعمال کر سکتا ہے اس لفظ کے استعمال کو مسلمانوں سے بھی منع کر دیا۔ آپ بات کو سمجھے نا؟ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ یہ عام ادب نہیں ہے، یہ خاص ادب ہے، اور یہ ادب حد سے بڑھ کر ہے۔ یہ ادب اس لیے حد سے بڑھ کر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم نے اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی کر دی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت غارت کر دیا جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے ادب سے بڑھ کر، اعمال بھی غارت گئے، ایمان بھی گیا، ایک بے ادبی سے رفع الصوت کہ حضور کی بارگاہ میں مجلس میں، اور اب جالی مبارک کے گرد مسجد نبوی میں مواجہ شریف کے سامنے بھی وہی ادب ہے۔ بارگاہ نبوت میں آواز اونچی کر دی، اعمال اور ایمان برباد ہو گیا۔ اب جب یہ ہو گیا تو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر یہ آیا ہے کہ اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مگر یہ ساتھ نہیں آتا کہ وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں یہ شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرا ایمان اور عمل برباد ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ ساتھ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں درجنوں مقام ہیں کیا جہاں اعمال کے ضائع ہو جانے، اکارت ہو جانے، برباد ہو جانے، ہلاک ہو جانے، ختم ہو جانے کا ذکر ہے، مگر ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ اعمال اور ایمان برباد ہو گئے۔ یہ بے ادبی یہ رسول کے لیے کہا وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اگر شعور ہو جائے کہ میں حضور کی بے ادبی کر بیٹھا ہوں تو پھر تو فوری توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا۔ اللہ چاہتا ہے جو میرے حبیب کا بے ادب ہو جائے اسے شعور بھی نہ ملے تاکہ بدبخت کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے اور اپنے انجام میں بد کو پہنچے۔ اب یہ نقطہ سمجھیں، جب سزا اور گرفت حد سے بڑھ کر ہو تو سمجھیں حکم بھی حد سے بڑھ کر ہے۔ ایک پرنسپل ہو گیا نا، جب گرفت مواخذہ اور سزا حد سے بڑھ کر ہے کہ سزا بھی دے اور شعور بھی نہ ہونے دے کہ میں بے ایمان ہو چکا ہوں، شعور بھی نہ ہونے دے تو سزا حد سے بڑھ گئی نا۔ تو جب سزا حد سے بڑھ کر ہو تو سمجھو کہ حکم بھی پاس ادب بھی حد سے بڑھ کر ہے۔ اور دو لفظ استعمال ہوئے قرآن میں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا ہے اس قوم کی طرف تاکہ لوگ آپ کی آمد کے سبب اور وسیلے سے اللہ پر اور آپ پر ایمان لائیں، اور وتعزروہ، اور آپ کی تعظیم کریں اور دین کی مدد بھی کریں، تعظیم بھی کریں، وتوقروہ، اور تعظیم میں حد سے بڑھ کر توقیر بھی کریں۔ دین کی مدد و نصرت کی تو تعظیم رسول ہوئی، اور توقیر میں حد سے گزر گئے تو توقیر ہو گئی۔ یاد رکھ لیں صحابہ کرام کا معیار ادب رسول کا محبت میں کبھی بھی حد کے اندر نہ تھا۔ صحابہ نے عمر بھر حدیں توڑ کر حضور کا ادب کیا، حدیں توڑ کر حضور کی تعظیم کی، یہ پیمانہ ادب صحابہ تھا۔ اب اس کے لیے جو سنا رہا ہوں آپ کو، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے،
یہ تمہید تھی، تصور تک ذہن میں رکھ لیں۔